السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ البقرہ آیت 233 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ والوالدات اور مائیں یرضعن اور دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین پورے 2 سال لمن واسطے اس شخص کے ارادہ جو چاہے ان یتم کہ وہ پورا کرے رضاعت دودھ پلانے کی مدت وعلی المولودی اور اس کے باپ کے ذمے ہے رزقہن ان کا کھانا کھلانا وکسوتہن اور ان کا لباس پہنانا بالمعروف اچھے طریقے سے دستور کے مطابق۔ لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفس کسی شخص کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدۃ ماں کو بولادہا اپنی اولاد کے سبب، ولا اور نہ مولود لہ جس کا بچہ ہے یعنی باپ بولادہ اس کے بچے کے سبب، وعلی الوارث اور وارث پر بھی مثل ذالک ایسا ہی کرنا ہے۔ فإن پس اگر ارادا وہ ارادہ کریں دونوں فصالا دودھ چھڑانے کا عن تراض آپس کی رضامندی سے منہما دونوں سے وتشاور اور مشورے سے، فلا پسنا نہیں ہے جناح گناہ علیہما ان دونوں پر، وإن اور اگر اردتم تم چاہو ان یہ کہ تسترضعوا تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح تو نہیں گناہ علیکم تم پر، اذا جب سلمتم تم حوالے کرو ما آتیتم جو دے دیا تم نے بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ بما اس میں سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ آئیے اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ہو، اور باپ کے ذمے دستور کے مطابق ان کا روٹی کپڑا ہے، اور ہر شخص کو اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ وارثوں پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تم ان کو دستور کے مطابق جو طے کیا ہو ان کے حوالے کر دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم بڑی تفصیل سے طلاق کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب ایک اور سچویشن اس صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ طلاق دی جائے اس وقت جب کہ طلاق ہونے کی صورت میں ماں کی گود میں نونہال اور معصوم بچہ ہو، تو پھر اس کا محافظ و نگران کس کو ہونا چاہیے، بالخصوص جب بچہ کھانے پینے اپنے ہاتھ سے پانی پینے کے قابل نہ ہو۔ رب کریم نے اس نونہال کی پرورش اور نگرانی کا ایسا انتظام فرمایا جس کی وجہ سے نہ ہی ماں کو تکلیف ہوگی اور نہ ہی باپ، بلکہ باہمی مشاورت کے ساتھ بچے کی رضاعت اور حفاظت کا معاملہ طے ہونا چاہیے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ طلاق ہونے کے باوجود سابقہ میاں بیوی اور دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی کی بجائے ممکنہ حد تک قربت باقی رہنے کا امکان رہے گا، لہٰذا باہم رضامندی کے ساتھ ماں اپنے بچے کو مکمل 2 سال دودھ پلائے، اور اس دوران بچے اور اس کے والدہ کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے اخراجات بچے کے والد کے ذمہ ہوں گے۔ والد کے فوت ہو جانے پر یہ ذمہ داری اس کے ورثاء نبھائیں گے۔ کفالت کے سلسلے میں بھی اسی اصول کو پیش نظر رکھا جائے کہ جس سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی بجائے خاوند عورت کی ضروریات کا خیال رکھے اور بچے کی ماں اور اپنے سابقہ خاوند کی مالی حیثیت کو سامنے رکھ کر اخراجات کا تقاضا کرے۔ پھر تیسری گنجائش یہ بھی رکھ دی گئی کہ اگر بچے کا والد کسی وجہ سے اس کی ماں سے دودھ نہیں پلوانا چاہتا یا عورت کسی مجبوری یا آئندہ نکاح کے پیش نظر اپنے بچے کو دودھ پلانے سے عاجز ہے تو ایسی صورت میں کسی دائیا کے ہاں بچے کی رضاعت کا انتظام کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ دودھ پلانے والی کو اچھے انداز میں اس کا حق خدمت ادا کیا جائے۔ یہاں اس مسئلے کی بھی وضاحت فرما دی گئی
کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی اور رضاعت کی مدت 2 سال ہوگی۔ اس سے رضاعت یعنی کہ دودھ پلانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے معراج کی رات دیکھا کچھ عورتوں کے پستانوں سے سانپ چمٹے ہوئے ہیں۔ میرے پوچھنے پر بتلایا گیا کہ یہ وہ مائیں ہیں جو بلا وجہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ جدید میڈیکل سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہیں۔ اسی لیے اس کے لیے اویئرنیس واک کمپین کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا اسلوب یہ ہے کہ ہر مسئلہ جس میں کہ انسانوں کا آپس میں تعلقات بہتر ہونے ہوں، اینڈ پہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ ضرور احساس دلاتا ہے کہ بہرحال تمہارے گائیڈنگ پرنسپل تمہاری زندگی میں تقوی اور خوف خدا ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کبھی بھی کسی دوسرے بندے پر زیادتی نہیں کرے گا، اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اللہ تم کرتے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر حرکت کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اور اس کو یہ بات یہاں پر دہرا دی گئی اور تازہ کر دی گئی کہ معصوم بچے اور متعلقہ بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرو، اور اس سے عمدہ سلوک وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ رضاعت کی یہاں پر ہم مسئلہ رضاعت پڑھ لیتے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ مدت مکمل دودھ پلانے کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ ان سالوں میں بچہ جس بھی عورت کا دودھ پیے گا وہ اس کی رضائی ماں کہلائے گی۔ جتنے رشتے حقیقی ماں کی وجہ سے اس پر حرام تھے، اتنے ہی رضائی ماں کی وجہ سے حرام ہوں گے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہ رضاعت کے سبب بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ پردے کی آیات کے نزول کے بعد حضرت عائشہ کے پاس افلح ابو العقیس کا بھائی آیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ جب تک قسم اٹھا کر کہا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں تب تک تجھے اپنے ہاں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ مجھے تو ابو الاقیاس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے، نہ کہ اس کے بھائی نے۔ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، اسے اجازت دے کیونکہ وہ تیرا چچا ہے۔ اس مسئلے سے رضاعت کب تک ثابت ہو سکتی ہے؟ اس مسئلے میں صحابہ کرام کی غالب اکثریت کا فیصلہ یہ ہے کہ رضاعت کی مدت اتنی ہی مدت میں ثابت ہوگی جتنی دیر میں بچے کو دودھ پلانے کی اجازت ہے، یعنی کہ 2 سال۔ اگر اس 2 سال کے عرصے میں کسی نے اس بچے کو دودھ پلایا تو وہ اس کے رضائی ماں بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رضاعت اس وقت ثابت ہوگی جب دودھ سے انتڑیاں سیر ہو جائیں، اور رضاعت دودھ چھڑانے کی مدت کے دوران ہے، یعنی 2 سال سے پہلے بچہ 5 بار خوب سیر ہو کر دودھ پیے تب رضاعت ثابت ہوگی، کیونکہ حدیث میں 5 بار کی شرط ہے۔ تو اس سے جو ہمیں مسائل پتہ چلے، آئیے ہم اس کو دہرا لیتے ہیں۔ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ دودھ پلانے کے دوران ماں اور بچے کے اخراجات خاوند کے ذمہ ہوں گے۔ بچے کے بہانے میاں بیوی ایک دوسرے کو اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ باپ کے فوت ہونے کی صورت میں اس کے ورثاء بیوہ اور اس کی بچے کی کفالت کے ذمہ دار ہوں گے۔ میاں بیوی یا وارث باہمی رضامندی سے بچے کو دودھ کسی اور عورت سے پلوانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دائیا کو اس کا حق ہر صورت ادا کرنا چاہیے، اور دودھ پلانے والی کے نان نفقہ کپڑے بچے کے والد کے ذمے ہیں۔ دودھ پلانے والی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ رضامندی سے دودھ چھڑا دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ دودھ پلانے کے دوران متعلقہ کو اس کے پورے دودھ پلانے کی اجرت دی جانی چاہیے۔ دائیا کو ہر صورت حق ادا کرنا چاہیے، اس کا حق، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں رضاعت کا کے کیا مسائل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ البقرہ آیت 233 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ والوالدات، اور مائیں، یرضعن، اور دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، پورے 2 سال، لمن
واسطے اس شخص کے ارادہ جو چاہے ان یتما ہے کہ وہ پورا کرے رضاعت دودھ پلانے کی مدت وعلی المولودی اور اس کے باپ کے ذمے ہے رزقہن ان کا کھانا کھلانا وکسوتہن اور ان کا لباس پہنانا بالمعروف اچھے طریقے سے دستور کے مطابق لا